پاکستان کی فلم انڈسٹری میں جن اداکاراؤں نے اپنی اداکاری کی نسبت زیادہ شہرت بولڈ ڈانس سے حاصل کی، ان میں ایک نمایاں نام اداکارہ نرما کا ہے۔ نرما لالی ووڈ کے آخری فیز کی مقبول ترین اداکارہ تھیں، جنہوں نے وقت کے تمام بڑے سٹارز کے ساتھ کام کیا۔ نرما نے نام اور پیسہ دونوں کمائے، جہاں تک کہ جن بھائیوں نے نرما کی مخالفت کی تھی وہ بھی نرما کی رودی پر پلنے لگے۔ نرما نے اپنے نہایت ہی مختصر سے کیریئر میں شہرت، چکا چوند اور تمام رنگینیاں دیکھیں۔ ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے والی نرما بڑے بڑے محلات کی مالکن بن گئیں، لیکن جب وقت نے پلٹا کھایا تو اسی نرما کو گھر تک سے نکال دیا گیا۔ وہ سڑکوں پر دھکے کھاتی رہی اور آخر کار یہ نوبت آن پڑی کہ نرما کو مجبور ہو کر پرائیویٹ پارٹیز میں رقص کرنا پڑا۔ نرما کے لیے اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ حسینہ جو کبھی پردہ اسکرین کی رونق ہوا کرتی تھی، اسے زندگی نے کس موڑ پر لا کھڑا کیا کہ اسے امراء اور جاگیرداروں کی پرائیویٹ ڈانس پارٹیز میں ناچنا پڑا۔ اس سے بھی بڑھ کر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ نرما کی یہ اذیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی اور نرما یوں ہی پارٹیوں کی زینت بنتی ہیں۔ نرما 1974 کو کویت میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام عائشہ جہانگیر تھا اور ان کے والد کویت کی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ملازمت کرتے تھے۔ ان کا ایک خوشحال گھرانہ ہوا کرتا تھا۔ نرما کو بچپن میں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھیں اور ساتھ ہی ماں باپ کی لاڈلی تھیں، لیکن پھر اچانک ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنی والدہ کے ہمراہ لاہور آ گئیں۔ لاہور آ کر عائشہ جہانگیر کی دوستی اقبال کشمیری کی بیٹی سے ہوئی۔ ایک دن عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھی جب معروف اداکار، ہدایت کار اور فلم ساز اعجاز درانی وہاں آئے۔ انہوں نے دراز قد کی حامل خوبصورت اور پر اعتماد نرما کو دیکھا تو فوراً ہی فلموں میں کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ نرما ایک پر اعتماد اور آزاد خیال لڑکی تھی۔ والد کی وفات کے بعد انہیں کوئی روزگار بھی چاہیے تھا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، لہٰذا انہوں نے اعجاز درانی کی پیشکش قبول کر لی، لیکن نرما کے بھائیوں نے اس کے اس فیصلے کی مخالفت کی، جس کے جواب میں نرما ڈٹی رہی۔ اعجاز درانی ہی نے انہیں نرما کا نام دیا اور یوں 21-22 سال کی عمر میں ان کا فنی کیریئر شروع ہو گیا۔ نرما کے کیریئر کی پہلی فلم بازیگر تھی، جو کہ ایک اردو فلم تھی۔ اس فلم کے پروڈیوسر اعجاز درانی اور ڈائریکٹر اقبال کشمیری تھے، جبکہ کاسٹ میں سیما، میرا، بابر، ارباز، جویل شیخ اور شفقت چیمہ شامل تھے۔ تاہم یہ فلم بہت زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ 1996 ہی میں نرما پی ٹی وی کے ڈرامہ سیریل رنجش میں نظر آئیں۔ اس ڈرامے کا رسپانس بہت اچھا آیا تھا۔ نرما بہت ہی قابل اداکارہ تھیں اور انہوں نے اپنا آغاز فلموں سے کیا تھا۔ فلموں کے بعد ٹی وی اور پھر اسی سال ہی ماڈلنگ کا آغاز بھی کر دیا اور متعدد اشتہارات میں نظر بھی آئیں۔ یوں ان کے فلم، ٹی وی اور ماڈلنگ کے کیریئر کا آغاز ایک ہی سال ہوا۔ جلد ہی وہ ایک معروف نام اور جانا پہچانا چہرہ بن گئیں، جسے آسانی سے کام مل جاتا۔ اگرچہ وہ صف اول کی اداکارہ تو کبھی نہ بن سکیں، لیکن بولڈ ڈانس، پرکشش چہرے اور پر اعتماد اداکاری کے سبب وہ اچھا خاصا معاوضہ لیتی تھیں۔ اس طرح انہوں نے نام اور پیسہ دونوں کمائے۔ ان کے گھر کے وہ لوگ، بالخصوص ان کے وہ بھائی جو اپنی بہن کے شوبز انڈسٹری میں آنے کے سخت خلاف تھے، اپنی بہن کی کمائی پر پلنے لگے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ نرما اپنی ماں اور 4 بھائیوں کی کفیل بن گئیں۔ نرما نے لاہور کے پوش علاقے ڈیفینس میں اچھا گھر خریدا اور پرتعیش زندگی گزارنے لگیں۔ نرما کی یادگار فلموں کی بات کی جائے تو 1997 کی فلم ڈریم گرل کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ اس فلم کی ڈائریکٹر سنگیتا میڈم تھیں، جبکہ کاسٹ میں سعود، میرا اور اداکارہ لیلا شامل تھیں۔ اس سے پہلے نرما سنگیتا ہی کی ایک فلم عاشقی کھیل نہیں میں بھی کام کر چکی تھیں۔ فلم ڈریم گرل میں نرما نے ایک بولڈ ڈانس کیا جسے خاصی پذیرائی حاصل ہوئی۔
یہ فلم ایک طرح سے سنگیتا ہی کی مشہور فلم سوسائٹی گرل کا ریمیک تھی، لیکن یہ ریمیک بھی خاصا مقبول ہوا۔ نرما کی ہٹ فلموں میں نکاح کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے زیادہ کامیاب اردو فلم آئینہ کا ریمیک تھی۔ شبنم اور ندیم کی فلم آئینہ نے 5 سال تک سینما سکرین پر راج کر کے ریکارڈ قائم کیا تھا۔ سنگیتا نے اس کلاسک فلم کے ریمیک میں شان اور ریما کو تو لیڈ رول میں کاسٹ کیا، تاہم نرما سپورٹنگ کاسٹ کا حصہ تھیں۔ یہ فلم 1998 میں ریلیز ہوئی اور پلاٹینم جوبلی سپر ہٹ رہی۔ اسے نرما کے کیریئر کی سپر ہٹ فلم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ فلم نکاح محمد رانا کی فلم چوڑیاں کے مد مقابل ریلیز کی گئی تھی، جو کہ وقت کی سب سے بڑی فلم تھی۔ چوڑیاں کا مقابلہ کرنا کسی طور آسان نہ تھا، لیکن فلم نکاح اس سال کی دوسری بڑی فلم بن کر سامنے آئی، جو کہ فلم میں موجود تمام اداکاروں کے لیے بڑی کامیابی تھی۔ نرما کی دیگر فلموں میں سید نور کی فلم راجہ پاکستانی، استاد نزاکت علی کی فلم قرض، رنگیلا کی فلم ایک اور لو سٹوری اور سید نور ہی کی فلم انگارے، حسن عسکری کی فلم کہاں ہے قانون، اقبال کشمیری کی فلم آگ کا دریا، رشید ڈوگر کی تاریخی فلم غازی علم دین شہید اور 2003 میں ریلیز ہونے والی ہٹ فلم راج وغیرہ شامل ہیں۔ نرما نے کل 30 کے قریب فلموں میں کام کیا اور زیادہ تر فلموں میں وہ بطور ڈانسر یا سپورٹنگ اداکارہ نظر آئیں، لیکن اس کے باوجود وہ ملک کی معروف ستاروں میں شامل ہو گئیں، کیونکہ وہ ٹی وی ڈراموں اور اشتہارات میں بھی کثرت سے نظر آتی تھیں۔ دو چاند اور سرکار صاحب جیسے ڈرامے ان کے کریڈٹ پر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ ایک پر اعتماد لڑکی تھیں اور اچھی طرح بولنا جانتی تھیں، اسی لیے ان کے انٹرویوز بھی لیے جاتے تھے۔ نرما تقریباً 7 سال تک لگاتار فلموں میں کام کرنے کے بعد سکرین سے غائب ہو گئیں۔ اس کی متعدد وجوہات تھیں۔ اس وقت تک فلم انڈسٹری مکمل طور پر بیٹھ گئی تھی اور اچھا کام نہیں ہو رہا تھا۔ نرما کو اپنے ایک بھائی کی مخالفت کا بھی سامنا تھا، جو کہ کسی ذہنی مرض کا شکار تھا۔ نرما نے ان حالات میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا اور گریجویشن میں داخلہ لے لیا، لیکن پہلے ہی سیمسٹر کے بعد انہیں یونیورسٹی چھوڑنا پڑی کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ ان کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، کیونکہ وہ اپنی والدہ کے بہت زیادہ قریب تھیں۔ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد نرما کو اپنے بھائیوں کے بدلتے رویوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہی بھائی جو کبھی نرما کی کمائی کھاتے تھے، اب نرما کو ہراساں کرنے لگے، کیونکہ نرما گھریلو اخراجات میں حصہ نہیں ڈال سکتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے اپنے ہی بھائی نے ان پر تشدد کر کے انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ نرما کے لیے بہت زیادہ مشکل وقت تھا۔ وہ کچھ عرصہ تک تو اپنی ایک دوست کے ہاں رہیں اور پھر ڈیفینس ہی میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر رہنے لگیں۔ زندگی کو دوبارہ چلانے کے لیے انہوں نے شوبز کا رخ کیا، لیکن اب کوئی ان کو کاسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر کار تنگ آ کر نرما نے پنجابی سٹیج ڈراموں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں انہیں پذیرائی تو حاصل ہوئی، لیکن وہ مختلف وجوہات کی بنا پر زیادہ اور مسلسل کام نہ کر سکیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ خود بھی ذہنی دباؤ اور نفسیاتی مشکلات کا شکار ہو چکی ہیں، تاہم اب بھی وہ بہت تمیز اور سلیقے سے بات کرتی ہیں۔ نرما اس لحاظ سے ٹرینڈ سیٹر تھیں کہ فلمی ایکٹریسز میں سب سے پہلے پرائیویٹ پارٹیز میں رقص کرنے کا سلسلہ انہوں نے ہی شروع کیا۔ اطلاعات کے مطابق اب بھی وہ لاہور کی ایلیٹ کلاس کی پارٹیز میں نظر آتی ہیں اور رقص کے معاوضے کے طور پر انہیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں، جن سے وہ اپنی زندگی کا نظام چلاتی ہیں۔ نرما اب میڈیا سے دور رہتی ہیں، یہاں تک کہ لوگ ان کے بارے میں یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ شاید وہ بیرون ملک مقیم ہیں، لیکن وہ صدقہ اطلاعات کے مطابق وہ لاہور ہی میں مقیم ہیں، مگر مشکلات کا شکار ہیں۔ ان کی عمر 46 سال ہو چکی ہے، لیکن وہ آج تک شادی بھی نہیں کر سکیں۔ ناظرین، یہ سوچنے کی بات ہے کہ فلمی ستارے جو کبھی ہر دل عزیز ہوتے ہیں، جن کی زندگی گلیمر اور چکا چوند سے بھرپور ہوتی ہے، جن کے پاس نہ ہی تو روپے پیسے کی کمی ہوتی ہے اور نہ ہی شہرت کی، جو بظاہر تو خوش باش نظر آتے ہیں،
अचानक क्यों ज़वाल, गुर्बत, गुमनामी और परेशानी के गड्ढे में जा गिरते हैं? किस तरह देखते ही देखते अरूई ज़वाल में बदल जाता है? क्यों ऐसा होता है कि एक डांस परफॉर्मेंस के एवज या इश्तिहार में काम करने के एवज लाखों कमाने वाले सितारे पाई पाई के मोहताज हो जाते हैं, जो कभी अखबारात और इंटरव्यूज़ की जीनत रह चुके होते हैं? उनका नाम भी लोगों को याद नहीं रहता और सगे खूनी रिश्ते किस तरह पल भर में रंग बदल जाते हैं। निरमा की ज़िंदगी को देखकर यही सब सवाल नुमायां होते हैं। हम सब को और बिलखुसूस शोबिज़ में काम करने वाले लोगों को इन तमाम सवालात पर गौर करना चाहिए और निरमा जैसी अदाकाराओं के अंजाम से इबरत हासिल करनी चाहिए। जब वक्त अच्छा हो तब ही पूरे वक्त के लिए माली वसाइल, इज्जत और रिश्ते इकट्ठे कर लिए जाएं, तो इंसान को ज़्यादा परेशानी नहीं देखनी पड़ती। लेकिन जब ऐशो इशरत और रंगो नूर का सैलाब हो तो इंसान आने वाला वक्त भूल जाता है, क्योंकि वक्त ने बदलना ही है और जब वक्त बदलता है तो इंसान के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। माजी की हसीना निरमा बहुत सालों से मुश्किलात भरी ज़िंदगी गुजार रही है, इसलिए हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए और उसकी खताओं को माफ़ फरमा कर अच्छा जीवन साथी नसीब फरमाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही वीडियो का अख्ताम होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मिस्टर हजात को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।